الوداع ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اعضاء لندن کی جانب سے سالانہ قدیمی عشرہ الوداع آج اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے، اور اس دوسری مجلس میں سلام گزار ہیں جناب نائم رضوی اور عباس تیجانی صاحب۔ خطابت خطیب عالم اسلام حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب پر اللہ، جبکہ نوحہ خوانی جناب نعیم رضوی صاحب اور جناب عباس تیجانی صاحب فرمائیں گے۔ آئیے اس مجلس سے عزا کا آغاز کرتے ہیں اور پہلا پرسہ جناب نعیم رضوی صاحب سے سنتے ہیں اس سلسلے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مجلس شہ میں میرا برسرے مجلس شہ میں میرا برسرے منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکندر ہونا، مجلس شہ میں میرا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا، اس کو لازم ہے غلام در ہونا۔ مجلس شہ میں میرا پہل سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، پہل سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کی، اتنا آسان تو نہیں نفس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہونا، مجلس شہ میں میرا غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت، غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت،
ہاں 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 ہونا مجلس شہر میں میرا مجلس میں حسینی ہے بہت دور کی بات ہائے 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 ہونا مجلس شہر میں میرا غیرت سا کو ڈسے گا یہ یہ ایک کلام ہے جہاں مولا حسین عاشور کے دن خیمے کے در سے دیکھا کہ علم کبھی دائیں جھکا اور علم کبھی بائیں جھکا، اب تو علم گر گیا۔ مولا حسین نے کہا زینب میرا عباس گر گیا۔ مولا حسین دوڑ کے عباس کے لاش پہ آئے اور عباس کا سر اپنے گود میں لیا۔ عباس نے کہا مولا میری ایک تمنا ہے، میری اماں نے بتایا تھا کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ اب ان آخری لمحوں میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسرا آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کر لے۔ مولا میں یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر دونوں بازو سلامت ہوتے۔ مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کے آنکھ کا خون صاف کیا اور عباس نے جی بھر کر زیارت کی۔ پھر مولا حسین نے کہا کہ عباس اب تیری تمنا پوری ہوگی، اب میری بھی ایک تمنا ہے۔ حضرت عباس نے کہا مولا کیا حکم ہے؟ مولا حسین نے کہا عباس تیری پوری زندگی گزر گئی، تو نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، اب ان آخری لمحوں میں مجھے بھائی کہہ کے پکار لے۔ ہائے بچپن میں تیرا جھولا ہاتھوں سے جھلایا تھا، ہاتھوں کو تیرے لے کر چلنا بھی سکھایا تھا، اب ان ہاتھوں سے میں کس طرح اٹھاؤں گا بن بازوئے لاش تیری، او فریاد سنو میری ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی، او تیروں کے مسلح پر سر کو میں کٹاؤں گا، کیا دیکھ سکو گے تم میں خون میں نہاؤں گا، زخمی میرے سینے سے ہر خون کے قطرے سے آواز آئے گی،
او فریاد سنو میری، ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی، اکبر کا کلیجہ ہے نظروں میں میرے بھیا، اصغر کا لہو ہوگا ہاتھوں میں میرے بھیا، میں کس کو پکاروں گا، میں کس کو صدا دوں گا، بتلا دو میرے غازی، او فریاد سنو میری، ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی، سنتے ہو سکینہ کے لب پر ہے فغاں بھائی، لوٹاؤ میرے امو، پانی نہیں مانگوں گی، اب روٹھ نہ جاؤ تم، اتنا تو ذرا سوچو، مر جائے گی وہ بچی، فریاد سنو میری، ایک بار مجھے بھائی ہو کہہ کر تو بلا غازی، اور رخ کر کے نجف کا پھر غازی نے کہا بابا اب پاس نہیں بازو، میں کیا کروں یا زہرا، مولا ہے اکیلا، کربل میں بچی ہے بس شبیر کی تنہائی، فریاد سنو میری، ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی، او آقا میں سوئے خیمہ، او آقا میں سوئے خیمہ، ہرگز نہیں جاؤں گا، میں کیسے سکینہ کو منہ اپنا دکھاؤں گا، اب روز قیامت تک دریا کے کنارے سے اٹھوانا نہ لاش میری، فریاد سنو میری، ایک بار مجھے بھائی کہہ کر تو بلا غازی، ہو کربل میں جانی تھی شبیر کی یہ حالت، ایک بار کہو بھائی پوری ہو میری حسرت، عباس کے ہونٹوں سے ایک بار صدا آئی، شبیر میرے بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد،
أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سچے نبی نے سچا فرمان پیش کیا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. کیونکہ 28 صفر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی بنابر روایت روز شہادت ہے، اور مستند روایت یہی ہے زیادہ، اور روایت 7 صفر کی بھی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی روایت. تو لیکن زیادہ مستند جو ہے وہ 28 صفر کی. تو پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت. تو ہمارے لیے جو مثالی کردار ہے اور جو مثالی رول ماڈلز یا مثالی سیرت، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے، اور اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کردار نہایت اہم ہے. امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کچھ ان کے فضائل مشترک ہیں، کامن ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک سے مخصوص ہیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں تو علم لدنی کے یہ سب مالک ہیں، یہ سب علم لدنی کے مالک، یہ سب کے سب عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. 14 معصومین علم لدنی رکھتے ہیں اور عصمت کبریٰ پہ فائز. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں. میں ان کی مشترکات اور بھی زیادہ پیش کر سکتا ہوں، ابھی وقت نہیں کہ میں ہر ایک کو الگ الگ، یعنی ہر ایک معصوم علیہ السلام کی تمام مشترکات کو پیش کروں. ان کا سیرت و کردار میں کبھی ٹکراؤ تضاد نہیں ہوگا، یعنی کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ یعنی بہت سے لوگ ٹکراؤ یا تضاد، بہت سے جو ہیں وہ لوگ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ شروع سے صلح کن تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور امام حسین علیہ السلام جو شروع سے ہی جنگجو تھے، اس لیے امام حسن مجتبیٰ جو ہے انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین جو ہے وہ کربلا میں جنگ پہ چلے گئے. یہ غلط ہے تجزیہ. اس آدمی کو ائمہ علیہ السلام کے کردار کی الف بے معلوم نہیں ہے جو یہ باتیں کرے. اگر امام حسین علیہ السلام بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو وہ بھی صلح ہی کرتے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اگر امام حسین کی جگہ پہ ہوتے تو وہ بھی کربلا ہی جاتے. ان کے ادوار مختلف ہو سکتے ہیں، جو ان کا دور ہے، جو ان کے ٹائمنگ اور وقت اور دشمن ہیں، اس کے حساب سے ان کا ادوار کا اختلاف ہے، کردار کا اختلاف نہیں ہے. اس دور کا تقاضا جو تھا وہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا، اور جو امام حسین کے دور کا تقاضا تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے کیا. 50 ہجری میں شہادت ہوئی امام حسن مجتبیٰ کی، 61 ہجری میں مولا حسین علیہ السلام کی.
40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی. تو اب یہ مولا علی علیہ السلام کی اگر دور خلافت میں دیکھیں تو داخلی جنگیں ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے. ہمارے آج پہ بہت سے برادران مسلمان بھائی جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے کہ بھئی علی نے داخلی جنگیں کی. تو بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے یا علی حربوں کا حربی، آپ کی جنگ میری جنگ ہے، وسلموں کا سلمی، آپ کی صلح میری صلح ہے. جو آپ کے ساتھ سلامتی میں ہے وہ میرے ساتھ، اور جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی. دوسرے فرما گئے تھے کہ میں نے تنزیل پہ جنگیں کی ہیں، آپ تعویل پہ جنگ کریں گے. تنزیل یعنی نزول قرآن کے مطابق اللہ نے کہا جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرو. تو میں نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی، آپ تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے، یعنی میری جنگیں کفار مشرکین کے خلاف تھیں، آپ کی منافقین کے خلاف ہوں گی. اور بہت سے لوگ دھوکہ کھائیں گے کہ بھی کلمہ گو تھے اور علی نے ان کے خلاف جنگ کی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے حضرت علی مشکل کشا صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے متعلق کہ بھئی یہ تعویل قرآن پہ جنگ کریں گے. تو اب یہ کہنا کہ بھی ان کی کردار، مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی، مولا حسن نے صلح کی، مولا حسین نے قیام کیا. مولا علی تو خود حکومت میں تھے تو انہوں نے جنگیں کی ان لوگوں کے خلاف، بھئی ان کے خلاف بغاوت ہوئی تو انہوں نے جنگ کی. اور مولا حسن نے صلح کی معاویہ سے، اور مولا حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، ہو وہ خلیفہ تھا. تو یہ الگ الگ کردار ہے؟ نہیں، ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کی جگہ پہ اگر رکھ دیتے تو وہ وہی کچھ کرتے جو ان میں سے پہلے نے کیا، یا دوسرے نے، یا تیسرے امام نے، یا چوتھے امام علیہ السلام نے. وہ بہت سے لوگ جو ہے، آج میں کتاب دوبارہ پڑھ رہا تھا جہاد امام سجاد علیہ السلام، آصد محمد رضا جلالین بہت بڑے عالم ہیں، عربی میں پوری کتاب لکھی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا جہاد کیا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جو ہے انہوں نے قیام نہیں کیا، وہ اس کے بعد خاموش بیٹھے رہے، روتے رہے. بھئی امام علیہ السلام کا کردار آپ نے پورا پڑھا ہے کہ آپ یہ اعتراض کریں؟ خاموش رہے. امام علیہ السلام نے ان کے زمانے میں جتنے قیام ہوئے ان سب کی سرپرستی امام علیہ السلام نے کی. تو قیام نہ کرنا، یہ امامت کیا ہے؟ امامت یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں سب سے، یعنی سب سے جو شجاع ہو، جو سب سے زیادہ علم میں زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ سخاوت میں، جود و کرم میں، ہر چیز میں سب سے زیادہ ہو، شجاع، دلیر. یہ نہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیر نہیں تھے اس لیے معاذ اللہ، یعنی اس آدمی کو خبر ہی نہیں جو دین و دنیا میں تمام امور میں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے جنگ ہو، ہر چیز میں جو سب سے آگے ہو وہ امام ہے، حجت خدا. تو آج جو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بھئی امام علیہ السلام نے اس زمانے میں خاموشی اختیار کی، تو یعنی وہ امام حسین علیہ السلام کے اس روش پہ معاذ اللہ نہیں چلے. نہ، اس آدمی کو الف بے معلوم نہیں سیرت ائمہ علیہ السلام کی. اس نے امام سجاد کی زندگی پڑھی ہی نہیں. بھئی حکمت اور اس وقت مصلحت یہی تھی کہ امام ڈائریکٹلی جو ہے وہ کربلا کے بعد انوالو نہ ہوتے تاکہ تشیع ترقی کر سکے. شیعہ کمزور تھے، شیعہ واقع کربلا کے بعد ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا تھا. اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقع، امام حسین کو باقاعدہ کلمہ گو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے مار دیا. تو امام سجاد علیہ السلام اب ان لوگ اب یعنی اس میں گریہ بھی کرتے، مجالس برپا بھی کر رہے ہیں اس دوران. اسی دوران جو قیام ہو رہے ہیں ان کی بھی، جیسے حضرت مختار کا قیام ہوا، اس کی امام نے رہنمائی کی. توابین کے جو یا مختلف جو قیام تھے ان کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کی مخالفت بھی کی، جیسے زبیریوں کا تھا، جیسے اور تھے بہت سے قیام تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ ہمارے سے مخلص نہیں، ہمارا نام لیتے ہیں. تو لیکن اب یہ تمام ادوار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آیا، یہ اسٹریٹجی تھی، یہ ٹیکٹک تھا. اب بہت سے لوگ سیاست سے بھی نابلد ہوتے ہیں اور ائمہ کی عصمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اب وہ امام علیہ السلام کے جو ہے وہ کردار کے متعلق گفتگو شروع کر دیتے ہیں. بھائی امام معصوم ہے تو ان کا ہر فعل، اس کے اندر یہ دنیاوی سیاست جو آج کل چل رہی ہے کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ اور اچھا برا، کہ بھائی اینڈ جسٹیفائز دا مینس، استغفر اللہ، لوگ جو ہیں جو انگلش میں کہ بھئی
نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہیں جو مرضی طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں، یہ ائمہ علیہم السلام کا کردار نہیں ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اب کیوں صلح کی، یہ میں جلدی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم جب اپنی زندگیوں کے اندر بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فیصلے آ جاتے ہیں، ان کو کرنے ہوتے ہیں، بہت سے زیادہ تر عوام کے ہاتھ میں تو ایسے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو اب ہم کس طرح سے ان فیصلوں کو سمجھیں اور کس طرح سے امام حسن مجتبیٰ کے کردار کو سمجھیں، تو یہ کردار کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اولاً تو خود امام حسن مجتبیٰ صفین میں موجود تھے اس جنگ میں معاویہ خلاف، اور جب اس نے پانی بند کر دیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج کا، وہ مولا کو آگے خبر دی، تو مولا حسن مجتبیٰ نے کہا بابا جان مجھے اجازت دیں، میں پانی جو انہوں نے پانی بند کر دریا کا راستہ بند کر دیا ہماری فوج کے لیے، یہ پانی میں چھڑواؤں گا۔ ظاہراً دجلہ، فرات نہیں دجلہ، یہ میرے ذہن میں اس وقت بہرحال دونوں دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، کیونکہ وہ ان میں سے ایک دریا جو ہے وہ پورا جاتا ہے شام اور ترکی کی طرف سے آتا ہے، یہ کیا تو یہ بڑا دریا ہے۔ تو کہا کہ بھی میں پانی چھڑواؤں گا۔ مولا نے اجازت دی اور کہا کہ بھی آپ سب لوگ ان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور رسول خدا نے کہا تھا میرے دونوں بیٹوں کی حفاظت دے گا۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ نہ ابناءنا و ابناکم و نسانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو یہ حسن حسین اللہ نے جب کہہ دیا کہ رسول کے بیٹے، تو کبھی جناب امیر نے جو ہے وہ انہیں کام کے لیے نہیں کہا، حکم نہیں دیا کہ نہیں، اللہ نے کہا یہ رسول خدا کے بیٹے، میں رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتا، یعنی ہر کام جناب محمد حنفی اور جناب عباس علیہ السلام سے کہتے تھے۔ تو بہرحال تو کہا بھائی ان کی، اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حملہ کے جنگ کی مقابلہ کیا۔ وہ جنگ دیکھنے والی تھی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں صلح کن تھے، کوئی جنگ نہیں کرتے تھے لوگ، صفین کے میدان میں آپ کی جنگ دیکھنے والی تھی۔ جب آپ نے حملہ کیا اکیلے، مولا حسن مجتبیٰ نے حملہ کیا، فوج پیچھے رہ گئی، آپ اکیلے حملہ کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھے کہ پورے لشکر کو شامیوں کے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اور پانی پہ قبضہ کر لیا مولا حسن مجتبیٰ نے۔ جب قبضہ کر لیا پانی پہ، تو پھر آپ نے فرمایا، کہا کہ بھئی یہ پانی ہماری اپنی فوج سے، کہا کہ اب یہاں پہ تم اپنا قبضہ کر لو، پانی پیو اور پینے دو۔ تو آپ کے لوگوں نے کہا کہ مولا ہم ان کا پانی بند کر دیں، مولا نے کہا نہیں، کہا لیکن انہوں نے جب پانی پہ قبضہ کیا تھا، دریا پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا۔ مولا نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، ہم پانی بند نہیں کریں گے۔ اور جناب امیر علیہ السلام ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے تھے معاویہ خلاف، یعنی کیوں، جبکہ مولا جانتے ہیں کہ میری شہادت ہو جائے گی، مجھے جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ ضربت لگائے گا اور میری اس میں شہادت ہو جائے گی، تو پھر کیوں تیاری کر رہے تھے؟ بھئی یہ تیاری اس لیے کر رہے تھے کہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اب میں راضی نہیں ہو گیا اس سے، حکمیت کے مسئلے کے بعد میرے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہو گئے، تو اب جو بھی حضرت علی کا ماننے والا ہے کبھی بھی اس کے متعلق اچھا تصور اور اچھا خیال نہیں رکھ سکتا کہ مولا وقت شہادت تک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اس نے بغاوت کی ہے، اس نے حکومت اسلامی کو توڑا، اس نے حاکم وقت یعنی میرے خلاف۔ تو بہرحال تو امام حسن مجتبیٰ بھی جنگ کی تیاری کر، جنگ آپ نے فوج بنائی، اور وہی جو فوج، اور پھر حضرت عبید اللہ ابن عباس کو رضی اللہ عنہ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی حضرت عباس جو چچا تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، انہیں اپنا سپہ سالار بنایا اور بھیجا اور جنگ کے لیے۔ اب چاہتے جنگ تھے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، لیکن جنگ کیسی ہوئی کہ اس نے پیسے دیے، جو مولا کے ساتھ بھی ہو چکا تھا پہلے، مولا عبد الرحمن علیہ السلام کے ساتھ، کہ لوگ صفین میں مولا کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ خوارج بنے، پھر ان کے ساتھ نہروان کی جنگ ہوئی، وہ سب کے سب نہروان میں تو نہیں آ گئے تھے، تو یعنی ان میں سے جو 10,000 کا مجمع آیا وہ مولا کے ہاتھوں مارا گیا، اس میں 7 افراد بچے، اور مارا۔ اب وہ میرا موضوع نہیں، لیکن موضوع یہ ہے کہ بھی ان میں سے بہت سے لوگ کوفے آ گئے، پھر وہی دوبارہ فوج میں آ گئے، پھر وہی دوبارہ سب کچھ انہوں نے ریپیٹ کیا جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ان کا ساتھ چھوڑا، یہاں پہ مولا حسن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آدھی فوج جو ہے وہ پیسے کھا کے، ایک بہت بڑا اعتراض جو جناب امیر علیہ السلام پہ تھا کہ
بھائی پچھلے ہم فوجوں میں لڑتے تھے پچھلے خلفاء کے زمانے میں، تو ہمیں مال غنیمت ملتا تھا، اور اب مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں مال غنیمت مولا کہتے تھے بھی جو بھی ہو بہرحال جمل میں ہیں تو مسلمان ہمارے مقابلے میں، انہیں لوٹ نہیں سکتے۔ تو اب مولا کی طرف سے لڑنے والوں کو یہ بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہے، بھی ہم ان کا مال کیوں نہیں چھین سکتے جب جنگ ہو رہی ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کے اصول پسندی کو بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ آپ نے اسی انداز سے جب فوج کو تیار کیا، تو اب دوبارہ جب اس نے پیسے وغیرہ دینا شروع کیے، اس نے دیکھا کہ بھی کوفے کے لوگ خریدے جا سکتے ہیں، تو اس نے کافی لوگوں کو بھیجا کہا کہ سب کو پیسے بانٹو اور کہو کہ بھی ہم لوگ کوفے پہ قبضہ کر لیں گے، ہمارا ساتھ دو۔ ابھی بعد میں یہی کچھ ہوا، حضرت مختار کے ساتھ ہوا اور لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو آدھی فوج مولانا نے کہا پھر بھی میں جنگ کروں گا، وہ جو آدھی فوج رہ گئی تھی اس میں سے بھی آدھی فوج پھر دوبارہ، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس جو ہیں وہ پیسے پوسے یعنی ان کے بھی تک متعلق لوگ کہتے ہیں واللہ عالم۔ تو اب لیکن فوج جو ہے اس نے ساتھ نہیں دیا، اور یہاں تک کہ مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ بغاوت کی، اور جب وہ نماز یعنی اپنے خیمے میں تنہا پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جماعت نہیں ہو رہی، میدان کربلا میں جنگ ہو رہی ہے، پھر بھی امام حسین ظہر کی جماعت پڑھا، فجر کی بھی جماعت پڑھائی، ظہر کی بھی، اصل میں تو تنہا رہ گئے تھے۔ تب سوچنے کی بات ہے، بہرحال یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بنی ہاشم کہاں تھے؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، بابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، ابتدا میں اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ رکھا تھا، پھر بعد میں امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ بہن بھائیوں کو لے کے واپس مدینے چلے جائیے، اور حضرت عباس کو سب بہن بھائیوں کو بھی بھیج دیا، اور یہاں تک کہ اپنے فیملی کو، اپنے بھی کنبے کو کہا میرے بھی ازواج، میرے بچوں کو آپ مدینے لے جائیں۔ تو اب یہاں تک ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اپنے خیمے میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اپنے، اور ان کے پاؤں تلے سے مسلح کھینچ لیا گیا، آپ جو ہیں وہ باقاعدہ منہ کے بل زمین پہ گرے اور آپ کے دندان مبارک سے خون بہنے لگا۔ تو یعنی اس حد تک لوگوں نے آپ کی مخالفت کی یا آپ کا ساتھ نہیں دیا، جیسے جناب امیر کو شہید کر دیا، یعنی خوارج میں سے تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ جو ٹوٹ کے الگ ہو گئے تھے انہیں سے تھا، جو خوارج سے جو ان میں جو جنگ میں آ گئے تھے مولا کے خلاف لڑنے کے لیے جنگ نہروان میں، ان میں سے جو 7 لوگ بچے ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ملجم تھا ملعون۔ تو بہرحال اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ملے وہ تھے وہ ایسے۔ تو اب آپ کی جو ذمہ داری اور جو آپ نے جس طرح سے نبھایا چیزوں کو، جس طرح سے حالات بنے، وہ بڑے مشکل تھے۔ ان حالات میں مولا حسن مجتبیٰ آپ کوفے آ گئے، اور کوفے میں آنے کے بعد معاویہ نے کیا کیا کہ ایک بلینک پیپر پہ دستخط کر کے بھیج دیے، ایک بلینک شیٹ پہ ایک بالکل صاف صفحہ تھا، اس پہ دستخط کیے کہ آپ صلح نامہ دستخط کر دیں اور آپ جو چاہیں شرائط لکھ لیں۔ مولانا نے کہا نہیں، اس کے سامنے صلح نہیں کروں گا۔ اب کوفے والے کیا کرنے لگے؟ اعتراض کرنے لگے کہ بھی جب اس نے کہا جو شرائط آپ چاہیں لکھ دیں تو پھر آپ کیوں نہیں صلح چاہتے؟ تو اب یہ بہرحال بہت سے علماء یہاں پہ قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ اگر یعنی اگر دو مسلمان گروہوں میں جنگ ہو اور اگر ایک ان میں سے صلح کی بات کرے تو پھر صلح کر لو، تو یہ اس اصول کے تحت آپ نے صلح کی۔ تو آپ نے پہلے کہا کہ نہیں ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں خلاف، پھر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے اور وہ صلح کے لیے کہہ رہا ہے، مولانا نے کہا بھائی صلح اس سے کی جاتی ہے جو دل سے تسلیم کرے، مان لے۔ میں جانتا ہوں یہ صلح کی شرائط کو مانے گا ہی نہیں، اس نے دستخط کر دی ہیں لیکن یہ مانے گا نہیں، یہ وائلیٹ کرے گا، یہ صلح کی شرائط کو توڑ دے گا، اس لیے جو ہے
میں صلح نہیں چاہتا، کہ نہیں آپ جو ہیں وہ. تو بہرحال اب یہ جو حالات تھے، ان حالات میں صلح مصلحت تھی، نہ یہ کہ آپ کی پرائیورٹی صلح تھی یا آپ کی کا اولین فیصلہ صلح تھا. تو آپ نے اس وقت جو صلح کی ان حالات کے تحت، کہ یعنی جو کہ اگر ان میں سے ایک گروہ چاہے صلح کرے تو کہ بھی آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کہیں کہ بھی یہ قرآن کریم کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اور لوگوں میں بصیرت اور امام کی فرما برداری اور امام کی کے فیصلے پہ اوبیڈینس موجود نہیں تھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک باغی اگر جو ہے وہ صلح کے لیے کہہ رہا ہے اور تم لوگ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے، علامہ اقبال نے جو بڑے پیارے انداز سے کہا ہے کہ پشت پا زد بر سر تاج و نگین، کہ امام حسن مجتبیٰ نے تاج حکومت کو ٹھوکر ماری اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. صلح نہیں تھی، تاج اور تخت کو، حکومت کو جو ہے وہ اس زمانے کے آپ نے ٹھوکر مار دی تھی. تو اب جب آپ نے شرائط لکھی تو دیکھیں صلح کی شرائط سب کچھ بتا دیتی ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کا موقف، آپ نے پہلی شرط لکھی، کہا کہ بھی یہ جو ممبروں سے میرے بابا کی توہین کی جاتی ہے اور جمعے کے خطبے میں یعنی نام لے کے جناب امیر علیہ السلام کا نفرین کی جاتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تبرہ کیا جاتا ہے جناب امیر علیہ السلام پہ ممبروں سے، اس کو روکا جائے، معاویہ کو رکوائے. اب آپ دیکھیں کیسی صلح، جس صلح کی پہلی شرط یہ ہو اور صلح ہونے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ واپس مدینے چلے گئے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. 4 یا 5 شرائط، مولانا عباس نے زیادہ بھی لکھی ہیں کہ 7 شرائط تک، یعنی کچھ لوگوں نے ان کو ملا کے لکھ دیا ہے تو 4 لکھتے ہیں، کچھ ان کو الگ الگ کر کے لکھا کہ نہیں سب الگ الگ شرائط تھی، تو 7 تک لکھا ہے انہیں. تو مولا نے یہ جو شرط رکھی، یہ شرائط ان پہ عمل نہیں ہوا. جب عمل ہی نہیں ہوا تو پھر کیسی صلح؟ پہلی شرط رکھی کہ میرے بابا کی توہین نہ کی جائے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام لے کے، کہ ان کی شہادت بھی ہو چکی تھی پھر بھی، اور بعد میں جاری رکھا گیا، بعد تک جاری رکھا گیا. نہ صرف یہ کہ معاویہ کے اپنے دور حکومت میں جاری رکھا گیا، معاویہ کے بعد جاری رکھا گیا، اور یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جب دوسرے امام شرط رکھ رہے ہیں، چھٹے امام کے زمانے میں جا کے جناب امیر علیہ السلام کی جو ممبروں سے توہین ہوتی تھی اس کو روکا گیا. تو آپ نے پہلی شرط رکھی کہ میرے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو توہین کی جاتی ہے اس کو روکا جائے. دوسری شرط کہ معاویہ جو ہے وہ اپنے بعد کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کرے گا، خصوصاً اب لوگ اس کو الگ دو شرائط دیتے ہیں کہ یہ خلافت کا اعلان ہے. دوسرا لکھتے ہیں بیٹے کے متعلق کہ یزید اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان نہیں کرے گا. اس نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا، وہ خود اعلان کر کے گیا اپنے بیٹے کی خلافت کا اور کہا میرے بعد میرے جو خلیفہ ہوگا میرا بیٹا یزید ہوگا. اس نے خود اپنے بیٹے کا اعلان کیا. اور آپ میں شرائط میں سے کو الگ الگ لوگ لکھتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو سب کو دوسری شرط رکھا ہے، کچھ نے اس کو 3-4 شرائط رکھ دیا. یہ 2 پہلی جو بیان کی، اور ایک کہ بھئی خلافت جو ہے اور امت مسلمہ کی امامت اور خلافت، یہ سب کچھ میرا حق ہے، لیکن مولا جانتے ہیں کہ یہ مجھے زہر دلوا کے شہید کر دے گا. تو آپ نے فوراً کہا کہ بھی ٹھیک ہے، تو اگر میرا حق ہے یعنی مجھے یہ حکومت ملے گی، لیکن اگر میں نہ رہا تو میرے بھائی حسین کا حق ہے. اس پہ بھی عمل نہیں کیا گیا. پھر آپ نے شرط میں سے ایک شرائط میں سے ایک شرط رکھی کہ یہ جو کوفے کے بیت المال میں پیسے رکھے ہیں، معاویہ ان پیسوں کو شام نہیں لے جائے گا، ان پیسوں کو یہیں کوفے میں میرے اختیار میں رہنے دے. کیوں؟ مولا سے پوچھا تو مولا نے فرمایا کیونکہ میرے بابا کے جو ماننے والے ہیں، جو شیعہ علی ہیں، جو علی کے شیعہ ہیں یہاں کوفے میں رہنے والے،
یہ ان سب کو کیا کرے گا؟ ان کا وظیفہ بند کر دے گا، جو ان کو بیت المال سے، جو مسلمانوں کو زمانے میں تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے تھے، جو وظیفہ ملتا تھا، کہ یہ بند کر دے گا، اور وہ سب فاقوں پہ آ جائیں گے اور بہت سے مجبور ہوں گے اس کو تسلیم کرنے پہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیسے ان شیعوں میں تقسیم کیے جائیں، ان کو بانٹے جائیں، ان کو دیے جائیں. یہ جو ہے وہ ظاہراً اس زمانے میں 12 لاکھ درہم یا دینار تھے، تو کسی بھی شرط پہ عمل نہیں ہوا. مولا حسن مجتبیٰ نے ساری شرائط لکھ کے اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو بھیجا. اس نے پڑھا، اس نے اس کو نادیدہ گرفت، فارسی میں جیسے کہتے ہیں. اس نے ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا، ان کو بالکل وائلیٹ کیا تمام شرائط. تو ابھی میں نے 4 شرائط کی صورت میں پیش کیا، لیکن اس کو کچھ لوگ 7 تک بیان کرتے ہیں اسی کے اندر جو الگ الگ. اور اسی طرح سے اور کہ جی قرآن یعنی قرآن کی اور میرے جد رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق تمام کے تمام حکومتی معاملات کو اور شریعت کے پامال نہیں کرے گا، اس کی پابندی کرے گا. تو اب یہ دیکھا جائے تو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی میں پیش کر رہا تھا کہ مخصوص جو فضائل ہر ایک میں سے شروع میں نے کیا تھا، میں نے رسول حسن کو پیش کر دوں. تو جو مشترکات ہیں، جو کہ کامن چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ سب میں ہیں، جیسے علم لدنی، عصمت کبریٰ. کچھ ہیں ان میں سے ایک ایک سے مخصوص ہیں. اور اسی کے ضمن میں نے یہ پیش کیا تھا کہ بھی یہ تضاد نہیں ہے کہ کردار میں یہ معصوم ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، ان میں سب میں تدبر ہے، ان سب کے اندر وہی بصیرت و حکمت ہے. تو اب جو ان کے ہر ایک کے مخصوص فضائل ہیں، جلدی پیش کر دوں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مخصوص فضائل کہ وہی صرف خاتم النبیین ہے، وہی سید المرسلین ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، وہی امام الانبیاء ہیں. بہرحال اسی طرح سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں جناب امیر سے، صرف وہی داماد پیغمبر ہیں، صرف وہی زوج بطول ہیں، صرف وہی سید الاولیاء ہیں، اور صرف یعنی بہرحال ایسے مولا سے بہت سے مخصوص کہ ان کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، صاحب ذوالفقار. جناب سیدہ سلام علیہ کہ وہی صرف سیدۃ النساء ہیں. خاتون جنت ہے. بہرحال 2 جملے صرف امام حسن سے متعلق سن لیجیے کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا تفصیل سے مسائل پڑھنا تھا. تو اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ یہ سب کے سب کریم ہیں. اللہ کے بھی نام سے کریم ہے، رسول خدا کریم ہے، رسول کریم. کریم یعنی بہت سخی. سخی میں کریم میں فرق ہے. سخی وہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، کریم. لیکن کریم اہل بیت سب سے زیادہ جو کریم ہے اہل بیت علیہ السلام میں وہ امام حسن مجتبیٰ. سخی نہیں، کریم، کریم اہل بیت. یعنی ان کی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ آج تک دنیا میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ مشہور ہے. جہاں کہیں پہ بھی لوگ دسترخوان کرتے ہیں مولا حسن مجتبیٰ کے نام پہ دسترخوان کیا جاتا ہے. امام کا دسترخوان جاری رہتا تھا، یہاں تک کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ بھی حکومتوں نے ان سے فدق چھین لیا، ان کے باغات، بابا کے جناب امیر علیہ السلام کے باغات کو چھین لیا تھا. اوالی جو پورا علاقہ تھا وہ مولا جناب سید اسلام علیہ کو رسول خدا نے دیا تھا. اس طرح سے اور بہت سی چیز، لیکن اس کے باوجود مولا حسن مجتبیٰ کا دسترخوان جاری رہتا ہے. دن رات جو مرضی آئے، جب چاہے کوئی غریب مسکین مدینے میں، مدینے سے باہر سے لوگ آئیں، آ کے جب چاہیں کھانے کو مانگ لیں، مولا کا دسترخوان جاری رہتا تھا. اور بہت ہی امام حسن مجتبیٰ جو ہیں
ان کی بخشندگی مشہور تھی، اور آپ کے بیٹوں کو میدان کربلا میں جناب قاسم و عبداللہ حسن مثنیٰ، جو اتنے کریم ہوں، اتنے بخشندہ ہوں، اتنے عطا کرنے والے ہوں، ان کے بھائی اور بیٹے میدان کربلا میں بھوکے پیاسے رہے، بھوکے پیاسے رہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو 6 دفعہ زہر دلوایا معاویہ نے، مختلف طریقوں سے زہر دلواتا رہا، یہاں تک کہ اشعث کندی، کوفے کا ایک مشہور نامور آدمی تھا، اشعث ابن قیس ہے، اس سے کہا اپنی بیٹی بیاہ دو، اس امام حسن مجتبیٰ سے اس نے اپنی بیٹی کا زبردست رشتہ دیا، سنگنی مولا، اس بیٹی کا نام تھا جعدہ بنت اشعث، وہ مدینہ کوفے میں شادی ہوئی تھی، مولا پھر واپس مدینہ، جب مدینہ آ گئے تو وہ بھی مدینہ آ گئی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جس کسی کی باہر سکون نہ ملے، گھر آتا ہے تو گھر میں بیوی بچوں میں ماں باپ سے سکون ملتا ہے، اور اگر بیوی بھی ایک ایسی بیوی ہو کہ جو زہر دینے والی ہو تو سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں جو ایک بیوی تھی، ازواج تو زیادہ ہیں لیکن 6، کیونکہ ایک کا انتقال ہوا پھر آپ نے اور شادی کر لی، اور ایک کا، تو یہ کل ازواج آپ کی کچھ انتقال کر گئیں، کچھ نہیں۔ تو یہ جعدہ بنت اشعث، اس نے بارہا زہر دیا، ایک مرتبہ ایسا معاویہ نے زہر بھیجا، کہا کہ بھی ایسا زہر دیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اور کہا کہ بھی میں تمہیں 5000 سکے دوں گا، اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا، اور بہت کچھ وعدے کیے۔ مولا امام حسن مجتبیٰ نے جب اس نے زہر دے دیا جعدہ بنت اشعث نے، مولا نے کہا یاد رکھ، وہ جو پیسے دے گا تو اپنی بیماری پہ مصرف کر دے گی، تیرے کام نہیں آئیں گے، اور وہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا۔ وہی ہوا کہ اس نے کہا کہ جب تو نے حسن مجتبیٰ جیسا شوہر اس کو زہر دے دیا تو میرے بیٹے یزید کا تو کیا کرے گی، اگر کوئی اور تجھے پیسے دے گا تو اس کو ہی مار دے گی۔ اور مولا نے ظاہراً اس کو یہ بھی کہا کہ تو دیوانی ہو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، اور وہ پاگل ہی ہو گئی۔ جب اس نے زہر دے دیا تو ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ اس نے دودھ میں یا کسی کھانے کی چیز میں، شربت میں زہر دیا، تو ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ کی جو حالت دیکھی اس نے، تو مولا نے ایک مرتبہ کسی اپنے خادم سے یا کسی سے کہا مجھے تشت لا دو۔ جب تشت لائے تو مولا نے جب قے کی تو مولا کہنے لگے میرے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، خون بہ رہا، میرا جگر پانی ہو گیا ہے۔ اب ایک مرتبہ دیکھا تو خود جعدہ رونے لگی۔ مولا نے کہا کیا بات ہے، تیرا کام ہو گیا، تو چاہتی تھی جو وہ تو نے حاصل کر لیا، تو نے زہر دینا تھا، تو نے زہر دے دیا، اب رو کیوں رہی ہے؟ کہا مجھے اس بات سے شرم آ رہی ہے کہ ابھی آپ کے بھائی اور بہنیں آئیں گے سب، اور وہ آپ سے آ کے پوچھیں گے کس نے زہر دیا، تو آپ انہیں بتا دیں گے کہ میں نے زہر دیا ہے۔ میں اس بات سے شرمندہ ہو رہی ہوں کہ میں ان کے سامنے کیا جواب دوں گی، وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے کیوں زہر دیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو پچھلے دروازے سے نکل جا۔ جب اسے پچھلے دروازے سے نکلنے کے لیے، اتنے کریم ہیں، قاتلہ کو کہنے چلی جا، تجھے خدا سزا دے گا، میں تجھے سزا نہیں دیتا۔
وہی ہوا، اسے سزا بڑی سخت ملی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسین بلند آواز سے رونے لگے، بھائی یہ کس نے ہمیں آپ کی شفقت سے محروم کر دیا؟ اے میرے بھائی حسن، کس نے محروم کیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا تشت میں، تو آپ نے فوراً امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میرے بھائی یہ تشت چھپا دیں۔ کہا کیوں بھیا، تشت کو کیوں چھپا دوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو امام حسن نے کہا کہ بھائی ابھی زینب ام کلثوم آئیں گی، میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی میرے جگر کے ٹکڑوں کو، میرے یہ تشت چھپا دیجئے۔ اور جب امام حسین کو روتا دیکھا، انہوں نے آنے کے بعد امام حسن کو ان کو سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، سینے سے لگایا بھائی کو، تو اتنے میں بہنیں آنے لگی، تو جناب سید الشہداء سے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ حسین مجھ پہ سب روئیں لیکن آپ مت روئیے گا۔ کہ میں کیوں نہ روں؟ کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یہ جو مصائب میں عربوں میں سب سے پہلے جب مصائب شروع کرتے ہیں تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کوئی دن امام حسین کے کربلا جیسا نہیں ہے، تو وہاں جناب یہ امام حسن مجتبیٰ کا جملہ آپ نے فرمایا، اے حسین آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے، اتنی بڑی فوج لائی جائے گی آپ کے مقابلے میں اور آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، مجھ پہ سب روئیں حسین آپ مت روئیے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے بہت گریہ کیا اپنے بھائی پہ کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آج بھی آپ پہ روؤں، حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے میں آج بھی آپ پہ گریہ کروں۔ بس بھی بھائی نے بھائی کو پیار کیا، دو بھائیوں کی عجیب و غریب، امام حسن حسین کی اور مولا عباس کی مولا حسین سے دونوں بھائیوں کی شہادت مولا حسین نے دیکھی، یہاں امام حسن مجتبیٰ کو اس حالت میں، وہاں جناب عباس کو آنکھ میں تیر لگا، بازو قلم، دونوں حالتوں میں مولا حسین نے بھائیوں کو دیکھا۔ بس بھی ایک مرتبہ سب کے سب آنے لگے، کہا کس نے یہ ہمیں آپ سے محروم کر دیا؟ بس بھی ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ نے کہا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، امام حسین سے کہا میرے بھائی مجھے خود غسل و کفن دیجیے گا، میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ پھر فرمایا، کہا کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنائیے گا، لیکن اگر اجازت نہ ملے لوگ دفنانے نہ دیں تو مجھے میری ماں کے پہلو میں، شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے کہ مجھے میری ماں کے عالم عالی میں، مجھے میری ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفنا دیجیے گا، مجھے میری ماں کے پائنتی میں دفنا دیجیے گا، لیکن مجھے جنگ نہ کیجیے گا، یہ نانا کا شہر ہے، نانا کے شہر میں جنگ نہ کیجیے گا، تلوار نہ اٹھائیے گا۔ بس بھی ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام، میں نے تمام کر دیا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا حسن مجتبیٰ بہنیں آئیں، ایک مرتبہ سب رونے لگیں، مولا حسن نے سب کو وصیتیں کی، ابھی جب لیٹے ایک مرتبہ کہا مجھے لٹا دو، میرے سینے میں درد ہے۔ تو ایک روایت میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، 1.5-2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا، 1.5-2 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور بابا کے سینے پہ چڑھ گیا، سینے سے لپٹ کے، بچوں کی عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ لیٹنے کی، کہیں سے ایک بچہ آیا کہ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا بابا کے سینے میں درد ہے، اتر جاؤ قاسم۔ مولا حسن نے کہا نہیں، میرے لال کو میرے سینے پہ رہنے دو، مجھے اپنے بچے سے بڑی محبت ہے، میرا دل کہتا ہے مولا حسن کی آنکھوں میں کربلا چل رہی ہوگی، دیکھ رہے ہوں گے میرا لال قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے گر رہا ہے۔ بس بے وقت نہیں مصائب کا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ بس بھائی مولا حسن مجتبیٰ کو بڑا اہتمام کیا مولا حسین نے، سارے بھائی جمع ہو گئے، ایک مرتبہ تابوت اٹھا گھر سے، غسل و کفن جنازہ تابوت اٹھا، بہنیں بیٹیاں سارے خاندان کی بیویاں بچے جمع تھے، مولا حسن کے تابوت پہ سب رو رہے تھے۔ جناب زینب کبریٰ نے وداع کیا، ایک مرتبہ بھائیوں نے تابوت اٹھایا بڑے شان و شوکت سے، جنازہ اٹھا، امام حسن مجتبیٰ کا روضہ رسول پہ گیا، وہاں پہ ایک زوجہ رسول نے روکا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی حسن مجتبیٰ کو۔ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ نے کچھ جملے کہے، اشعار پڑھے، کہا تجملتی تبغلتی ولو عشتی تفیلتی لکے تسعم من اسم نے وفی کل تصرفتی، اشعار پورے نظم ایک مرتبہ کہی کہ آپ کبھی جمل پہ، اونٹ پہ سوار ہو کے جنگ جمل میں آئیں، آج خچر پہ سوار ہو کے
آپ اگر زندہ رہ گئی تو اگلی دفعہ ہاتھی پہ آئیں گی. یہ میرے بھائی کا اگر رسول خدا کے بیٹوں کا نواسوں کا حصہ نہیں تو پھر آپ اکیلی کیسے سب کچھ مصرف کر سکتی ہیں؟ یہاں بیٹوں کا ایک مرتبہ کا تیر چلاؤ. مولا حسن کے لاشے میں تیر برسائے گئے. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا میں تلوار سے جنگ کروں گا، کسی کو اپنے آقا حسن کے لاشے پہ، مولا حسن کے لاشے پہ تیر نہیں برسانے دوں گا. مولا حسین نے جناب عباس کے بازو پہ ہاتھ رکھا. عباس نانا کا روزہ ہے، بھائی حسن کی وصیت تھی جنگ نہ کرنا. میں کہوں گا مولا نہ آج جنگ کر سکے آپ، نہ کربلا میں اجازت ملی. ایک مرتبہ واپس گھر پہ لاشا لائے، ابھی بھی بہنیں دروازے پہ کھڑی تھی. جناب زینب نے دیکھا کفن دوبارہ واپس تابوت آیا، کفن سرخ تھا، لاشے میں 70 یا 72 تیر تھے. ہائے جناب زینب، ایک بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالا، دوسرے کا لاشا تیروں پہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. چلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. عباس 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 عباس. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. یہ لشکر بے دین ردا چین رہا ہے، یہ لشکر بے دین ردا چھین رہا ہے، یہ لشکر بے دین ردا چین رہا ہے، یہ لشکر بے دین ردا چھین رہا ہے. سیدانیوں پشمر کی دروں سے جفا ہے، عباس 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 بچاؤ. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. نامحرم کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سے، نامحرم کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سے، نامحرم کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سے، نامحرم کا مجمع ہے اور ہم ہیں کھلے سے. گھیرے ہوئے ہیں دشمن دین اور ستم کے، عباس 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 ہٹاؤ. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر، ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر، ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر، ظالم ہمیں لاچار سمجھتے ہیں برادر. میروں کی چبوتے ہیں انی پشت پہ آ کے، عباس 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 بچاؤ. جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے، جلتے ہوئے خیموں میں صدا گونج رہی ہے. دربالی سکینہ کے ستم گر نے اتارے، دربالی سکینہ کے ستم گر نے اتارے، دربالی سکینہ
सकीना के सितम करने उतारे, दुर्बाली सकीना के सितम करने उतारे, रुखसार पर बेजुर्म तमाचे भी हैं मारे, अब्बास 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 बुलाओ, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जिद करती है सोती नहीं रोती है सकीना, 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 आगोश तुम्हारी है न है बाप का सीना, अब्बास 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 बुलाओ, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, ऐ काशनी सित नहीं बन जाए मुकद्दर, 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 गुजरी है शाह अबरार का जाके, अब्बास 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 बुलाओ, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है, जलते हुए खैमों में सदा गूंज रही है। गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, हुसैन पूरी रिसालत पहचाने वाले, हुसैन वादाए तिफली निभाने वाले हैं, हाँ असले आयत तत्हीर, हाँ असले आयत तत्हीर का तर्जुमा है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, हुसैन पूरी रिसालत बचाने वाले हैं, हुसैन वादाए तिफली निभाने वाले हैं, हाँ असले आयत तत्हीर, हाँ असले आयत तत्हीर का तर्जुमा है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, बदन है तीरों से छलनी और बीटती है क़यामत, वो 3 दिन के प्यासे है आब की कसरत, जो सहन कर रहा हर जुल्म, जो सहन कर रहा हर जुल्म और जफा है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन, गुर्बत की इंतहा है हुसैन, ये दीन की बका है हुसैन।
ہے یاد خون میں ڈوبی جوان کی میت، بنائی ہاتھوں سے اصغر کی جس نے تھی تربت، وہ جس کے دل میں ہزاروں، وہ جس کے دل میں ہزاروں ہاں غم جمع ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین۔ سوار سینے پہ ہاشم ہے ہاتھ میں خنجر، گلے پہ شہ کی وہ ظالم چلاتا ہے ہنس کر، صدا فلک سے یہ آئی، صدا فلک سے یہ آئی، زیبا ہوا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین۔ شام کیسی غریبوں پہ جل گئے خیمے، پکاری لو کہ یہ زینب وہ دشت میں آ کے، نہ میرے سر پہ بھی سایہ، نہ میرے سر پہ بھی سایہ، کوئی بچا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین۔ اے فاطمہ تیرے بیٹے رو رہے ہیں ہم، وہ جس پہ عابد مزدر نہ کر سکا ماتم، زباں پہ آج ہمارے، زباں پہ آج ہمارے فقط صدا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین۔ نہیں مثال محبت جہان میں ایسی، کہ جانش ہے کی زباں پر تھی بس ثنا رب کی، اللہ کرتا ہے خود کی، اللہ کرتا ہے خود کی، جن کی ثنا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، غربت کی انتہا ہے حسین، یہ دین کی بقا ہے حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ راوی کا یہ بیان تھا، اجڑا ہوا یہ قافلہ جب قید ہو کے چل دیا، مقتل سے آئی یہ صدا، اے زینب غم آشنا، یہ مارکا ہے شام کا، حافظ تمہارا ہو خدا، تم ہو تمہاری کربلا، تم ہو
تمہاری کربلا. بہن تھی یوں بھی خستتن، اخی کی لاش بے کفن، اجڑ گیا کبھی چمن، بچا نہ کوئی گل بدن، دلاسا دے سکے انہیں، دلاسا دے سکے انہیں، نہ ایسا کوئی بچ سکا. ردائیں ان سے چھین کر کیا گیا برہن سر، پھر اس پہ یہ ستم کیا، پھر آیا ہائے در بدر، جھکائے سر ہے شرم سے، جھکائے سر ہے شرم سے، کرے علی کی بیٹی کیا. جو پہنچے شام میں حرم، اٹھائے ہر قدم پہ غم، جری کی باحیا بہن، بڑھائے کس طرح قدم، جھکائے سر دعا یہ کی، جھکائے سر دعا یہ کی، الہی بھیج دے قضا. سروں پہ سنگ مار کر ہے شاد آج اہل شر، یہ دیکھ کر ہٹا نہ کیوں علی کی بیٹی کا جگر، نہ جانے صبر کس طرح، نہ جانے صبر کس طرح نبی کی آل نے کیا. انہیں ستم شعر نے بتایا باغی جس گھڑی، کرے حسین رو پڑا، ستم کی بجلی گر پڑی، قیامت اور ہو گئی، قیامت اور ہو گئی، یہ دیکھ کر وہاں بپا. میں جوہر ایسی مشکلیں بیان کس طرح کروں، یہ ہاشم سے بین ہیں، انہیں میں کس طرح پڑھوں، رواں ہوئے ہیں اشک غم، رواں ہوئے ہیں اشک غم، کلام جس نے یہ سنا. الوداع